ہمارا آج کا ناول ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. آپ میری فیوریٹ کلیکشن سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت پسند آیا اور مجھے بہت انٹرسٹ ہوا اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایج گیپ ہے ہیرو اور ہیروئن میں. ہیرو پٹھان ہوتا ہے، سوات سے بلانگ کرتا ہے، حویلی بیسڈ ناول ہے. لیکن یہاں شہر میں وہ ایک جم آنر ہے، اپنا خود کا جم چلاتا ہے اور ظاہر ہے وہ بہت باڈی بلڈر ہے، ڈیشنگ پرسنالٹی ہے. ایز یو آل نو، مردانہ وضاحت کا شاہکار اینڈ آل دیٹ. اب جم میں ٹریننگ سیشن چل رہا ہوتا ہے جہاں پہ آلریڈی بہت سارے باڈی بلڈرز اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، جم کر رہے ہوتے ہیں. ہیروئن کی سائڈ کی سٹوری یہ ہوتی ہے کہ 18 سال کی ہونے پر اس ساری پراپرٹی جو اس کے مرحوم والد ہیں ان کی ہیروئن کے نام ٹرانسفر ہو جانی تھی، جس پر ستیلی ماں بہت لالچی ہوتی ہیں اور وہ ایک گنڈے سے ڈیل کر کے ہیروئن کا زبردستی نکاح کروا رہی ہوتی ہیں تاکہ پھر وہ دونوں آپس میں پراپرٹی کو بانٹ لیں. اب ایسے میں عین نکاح کے موقع پر، نکاح والی رات کو، ہیروئن دلہن کی طرح تیار ہوئی ہوتی ہے اور زبردستی اس کا نکاح ہونا ہوتا ہے، جس پر وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے. اس کی ستیلی بہن ہی اس کی مدد کرتی ہے اس کو بھاگنے میں. اب وہ بھاگتے بھاگتے ہیرو کے جم میں پہنچ جاتی ہے. اب آگے سٹوری کس طرح سے چلے گی اور کس طرح سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے وہ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا. آف کورس ناول کی ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. دلہن کے لباس میں وہ گھر سے بھاگ نکلی جہاں اس کی ستیلی ماں نے اسے زبردستی دلہن بنا کے بٹھا دیا تھا، اور وہ وہاں سے کوئی نجات دہندہ نہ پاتے بھاگی تھی. اب رات کے اس وقت وہ کہاں جاتی؟ ہر گلی، ہر طرف صرف سناٹے کا راج تھا. سردیوں کی شامیں بھی رات کا گمان پیش کر رہی تھیں. وہ اپنا بڑا سا کامدار دوپٹہ تھامے لہنگے کو اوپر کیے بھاگ رہی تھی کہ ہیل میں اس کا پاؤں بری طرح اڑا اور وہ ایک دم رکی. اف! یہ ہیل! پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی ابھی تک پیچھے نہیں آ رہا تھا. لیکن وہ جانتی تھی سونیا بیگم اس کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی. آخر بہت بڑی پارٹی ہاتھ لگی تھی اور وہ تو یشوا کے 18 سال کا ہونے کا انتظار کر رہی تھی. اس کے 18 کا ہوتے ہی وہ آج شام میں اس کا نکاح اس کی عمر سے 3 گنا بڑے بڈھے گنڈے سے کر رہی تھی. نکاح کیا تھا، وہ اسے بیچ رہی تھی. ان کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہ آیا، جبکہ وہ اپنی بھی ایک بیٹی رکھتی تھیں جس کی عمر 19 سال تھی. لیکن دوسروں کے لیے وہ تڑپ کہاں آتی تھی جو اپنی اولاد کے لیے ہوتی. یشوا نے اپنی ہیلز اتار کے دور درختوں کی اور اچھال پھینکے. اب وہ شدید ٹھنڈ میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی. جانتی تھی اس کی ستیلی ماں کے پالے کتے یا اس بادشاہ جٹ کے گنڈے، کوئی بھی اس تک پہنچ سکتا تھا. اس سے پہلے اسے خود کو محفوظ کرنا تھا. آؤچ! بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے نازک سے پاؤں میں کچھ چبھا تھا. وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی. ایک کانٹا تھا جس نے اسے تکلیف پہنچائی. ماں باپ دونوں کے چہرے اس کی آنکھوں میں آن سمائے. ماں باپ کے ساتھ ہوتے آج تک اسے کانٹا تک نہ چبھا تھا، اور آج کیسے وہ راتوں کو بھاگ رہی تھی اپنے آپ کو، اپنی عزت کو بچانے کے لیے. اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ دہلتے دل سے پیچھے دیکھتی، فوراً چبھا ہوا کانٹا نکالتی پھر سے بھاگی. پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا لیکن وہ رکی نہ، بس بھاگے چلی گئی. لو جی، بھاگ نکلی آپ کی وہ لاڈلی بیٹی، مبارک ہو. سبین نے ماں کو اطلاع بہم پہنچائی. کیا بول رہی ہو؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی ایک قدم اٹھانے کی؟ سونیا بیگم کو تو پتنگے لگ گئے. پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی. وہ دلہن کا لباس سے بے تن کیے بھاگ نکلی تھی. وہ ماتھا مسلتی رہ گئیں. آج اس کے 18 کا ہوتے ہی وصیت کے مطابق ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جانی تھی اور نکاح کے بعد ساری جائیداد اس کے شوہر کو مل جانی تھی. اس صورت میں سونیا بیگم کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے سونیا بیگم اس کا نکاح بادشاہ جٹ سے کروا کے نہ صرف جائیداد اپنے نام کروانے والی تھی بلکہ بادشاہ جٹ نے اسے 50 لاکھ دینے کی بھی حامی بھری تھی. اور اس وقت وہ سونے کی چڑیا پھر سے اڑ گئی. سونیا بیگم اندر ہی اندر پیچو تاپ کھاتے رہ گئیں. کہا تھا آپ سے وہ بھاگ جائے گی، اب بھگتیں، سبین نے منہ بناتے کہا. اس کے اپنے سارے ارمان بھی تو ادھورے رہ گئے تھے. اس نکاح کے بعد سبین کو بھی اس کی ماں سے اچھے خاصے پیسے ملنے تھے، پر اب ماں خالی ہاتھ تو یقیناً وہ بھی خالی ہاتھ.
اتنی آسانی سے تو ہار ماننے والی میں بھی نہیں، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ابھی پتہ کرواتی ہوں، مل جائے گی۔ سونیا بیگم غصے سے پھنکارتی باہر نکلی، جبکہ سبین وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی دھیرے سے مسکرائی اور پھر واپس ماں کے پیچھے ہی پلٹ گئی۔ اس وقت انٹرنیشنل جم میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، میوزک آن تھا، سبھی لڑکے اس وقت اپنی باڈی کو مزید اجاگر کرتے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا جم تھا، بوائز کے ساتھ ان کے ٹرینرز بھی موجود تھے۔ اس جم میں لڑکوں کا ایک جمع شام کے وقت آیا کرتا تھا، ہر طرح کی مقابلے بازی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن سب کچھ ڈسپلن میں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہاں کا باڈی بلڈر ٹرینر باسل خان تھا۔ تکھے اور خوبصورت نین نقوش کا مالک وہ پٹھان، سرخ و سفید رنگت اور مضبوط باڈی کا مالک، اس وقت بلیک سینڈو اور ٹراؤزر پہنے بنا رکے کسرت کر رہا تھا۔ ایک جنون سا تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے کچھ کھونے کا جنون، کچھ پا لینے کا جنون۔ وہ اس وقت ایپس کی ایکسرسائز کرتا اپنی سپیڈ کافی حد تک تیز کر چکا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے تربتر ہو چکا تھا، لیکن وہ بالکل بھی نہیں رک رہا تھا۔ بہت سے لڑکے اسے ہی دیکھے جا رہے تھے، وہ واقعی بہت جنونی تھا۔ ایک بات کا جنون ہو جاتا تو اسے کر کے ہی دم لیتا۔ وہ فزیکلی تو وہاں موجود تھا، لیکن مینٹلی وہ کہاں تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، یا اس کا اللہ۔ میوزک کا شور اس وقت بے حد پھیلا ہوا تھا کہ اچانک جم کا بڑا سا گیٹ با ہوا اور ایک کم سن لڑکی دلہن کے لباس میں اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ جم میں داخل ہوئی۔ وہ بے دھیانی میں ہی اندر بھی بھاگی چلی آ رہی تھی، لیکن ارد گرد نگاہ پڑتے ہی اس کے قدم بے اختیار رکے تھے، جبکہ وہاں موجود ہر لڑکا اپنی جگہ پہ تھم گیا تھا۔ میوزک بھی ایک پل کو بالکل رک گیا، ہر سو ایک پل کو سناٹا سا چھا گیا۔ یشوا نے گھبرا کے اپنے ارد گرد سب طرف ڈرتے سہمتے نگاہ دوڑائی، اس کا سانس جیسے تھمنے کو تھا۔ سب لڑکے اسے ہی دیکھے جا رہے تھے، جبکہ وہ ماتھے پہ بل ڈالے ان سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے گنڈوں سے بچنے کے لیے اس کھلے جم کے دروازے سے اندر آئی تھی۔ اسے لگا یہ کوئی ہوٹل ہوگا، لیکن اس نے باہر لکھے بڑے حروف میں جم نہیں پڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو سب؟ کیا کبھی کوئی دلہن نہیں دیکھی؟ وہ اپنی شرمندگی زائل کرنے کی غرض سے بولتی ماتھے پہ ہاتھ مار گئی، پر کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اس کو جواب دے سکے۔ جم کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ باسل خان ہی دیکھتا تھا۔ وہ اپنی مشین کو روکتا، اپنی جگہ سے اٹھتا، ریلنگ کے پاس آیا اور نیچے جھک کے اس منظر کو دیکھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی، اس کو وہ چھوٹی سی ہی لگی تھی اپنے مقابلے میں۔ اس وقت وہاں موجود سب لڑکوں کے بیچ میں دلہن کے لباس میں کھڑی پوری قیامت لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت کم سن حسن کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگانے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا تو سبھی جو وہاں موجود تھے پیچھے ہٹتے اسے راستہ دے گئے۔ اپنے سامنے اتنے بڑے قد کے باڈی بلڈر کو دیکھ یشوا نے پیچھے ہوتے تھوک نگلتے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس سے قد کاٹ میں کافی اونچا تھا، اور یشوا نے تو ہیلز بھی نہیں پہنے تھے۔ کون ہو تم، اور یہاں اندر کیسے آئیں؟ باسل نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ میرا نام یشوا ہے اور دروازے سے اندر آئی ہوں۔ یشوا کے جواب پہ وہاں موجود کچھ شرارتی لڑکوں کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ باسل نے انہیں ایک گھوری سے نوازا اور 2 قدم مزید چلتا اس لڑکی کے پاس آیا۔ یشوا گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہاں اندر کیوں آئیں؟ دور رہ کے بات کریں انکل، قریب آ رہے ہیں تو چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے الٹے جواب پہ اب کی بار کافی لڑکوں کے چہرے مسکرا گئے۔ وہ لڑکی اس 27 سالہ جوان باڈی بلڈر خوبصورت شخص کو انکل کہہ رہی تھی۔ ہنسنا تو بنتا تھا۔ نکلو یہاں سے فوراً۔ باسل نے چٹکی بجاتے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ سبھی یکدم چپ سے ہو گئے۔ پلیز مجھے آج رات یہیں رکنے کی اجازت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ یشوا فوراً منت سماجت پہ اتر آئی۔ شٹ اپ اینڈ آؤٹ۔ اب کی بار وہ دھاڑا کہ سبھی بالکل سہم سے گئے۔ یشوا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ باسل اس کی براؤن آنکھوں میں نمی دیکھتا لب بھینچ گیا۔ اپنی شادی سے بھاگ کے آئی ہو؟ پیچھے پولیس لگی ہوگی؟ یہاں رک کے ہمارا جم سیل کروانا ہے؟ بالکل اجازت نہیں مل سکتی، چلو نکلو فوراً۔ باسل اسے وہیں جمع دیکھ پھر سے بولا، نہیں، میرے پیچھے گنڈے لگے ہیں۔ میری سوتیلی ماں زبردستی میری شادی کسی بڈھے گنڈے سے کروا رہی تھی۔
میں بھاگ گئی، آپ پلیز میری مدد کر دیں، صرف ایک رات کے لیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یشپا نے فوراً اپنی کنڈیشن کلیئر کی۔ خان مدد کر دیتے ہیں لڑکی کی، کیا پتہ سچ کہہ رہی ہو۔ تنویر نے باسل کے کان میں جھکتے ہوئے کہا تو باسل نے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو نم آنکھوں سے بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اپنے ساتھ موجود دوسرے ٹرینرز کو اس کی طرفداری میں بولتا دیکھ اسے وہاں رکنے کی اجازت دے گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہے، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتا مڑا تھا۔ پلیز مجھے یہاں کہیں چھپا دیں، وہ مجھے ڈھونڈتے یہاں بھی پہنچ جائیں گے، یشپا نے سہمے ہوئے کہا تو مجبوراً باسل کو اسے اس جم کے بیک پہ بنے اپنے روم میں لے جانا پڑا جہاں وہ رہتا تھا۔ کہ آپ کا روم ہے؟ اس کے بستر پہ ایک طرف ٹکتے وہ اس سے نارملی باتیں کر رہی تھی۔ وہ سرسری سا جواب دیتا اپنے بیگ سے ٹاول نکال رہا تھا۔ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، جہاں ہو وہیں رہو، روم میں گھومنے پھرنے کی ضرورت بھی بالکل نہیں ہے، سمجھی تم؟ اسے اٹھتا دیکھ باسل خان غصے سے اسے روک گیا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ باسل نے دروازہ فوراً کھولا۔ خان، باہر وہ کچھ گنڈے آئے ہیں، کسی لڑکی کی تلاش میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں آئی ہے، اس کا پاؤں زخمی ہے، خون کی لکیریں یہاں دکھائی دی ہیں۔ اس آدمی نے ساری تفصیل بتائی۔ باسل نے پلٹ کے یشپا کو گھورا۔ یشپا نے مسکینی سی صورت بناتے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ باہر مت آنا۔ اتنا کہتے وہ اس کے منہ پہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا، جبکہ یشپا دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا، اسے بینڈیج کی ضرورت تھی، ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا شاید کچھ مل جائے، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا، اور کبرڈ کھول کے دیکھنے کی اس نے جرأت نہ کی کیونکہ وہ منع کر کے گیا تھا۔ تھک ہار کے وہ اس کے بستر پہ نیم دراز ہو گئی۔ گزرے وقت کی چنگاریاں پھر سے آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ آج رات تو وہ یہاں رک جائے گی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی بھی اپنا نہ تھا جس کے پاس جا کے وہ خود کو محفوظ کر لیتی۔ کیا وہ یہاں اتنے زیادہ لڑکوں میں محفوظ تھی؟ دماغ نے اسے چوکن نہ کرنا چاہا، وہ اٹھ بیٹھی، دل دھڑکنے لگا۔ تم محفوظ ہو یشپا؟ وہ شخص بھلے غصے والا تھا، لیکن عزت کا محافظ لگ رہا تھا، لٹیرا نہیں۔ دل نے اس کی طرفداری کی۔ نہ جانے باہر کیا ہو رہا ہوگا، چیک کروں؟ وہ بستر سے اٹھتے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی۔ لاک کھولا اور ذرا سا باہر جھانکا۔ آگے ہو کے دیکھا تو نیچے ہی وہ ان گنڈوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کے جم کے دوست بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ ان پہ بھاری پڑے تھے۔ باڈی بلڈر وجود کے مالک وہ بوائز کہاں ان مریل گنڈوں کے ہتھے چڑھنے تھے۔ 2 منٹ سے پہلے اس جم سے دفع ہو جاؤ، ورنہ سیدھا جہنم واصل کروں گا۔ باسل خان غصے سے دھاڑا۔ یشپا گھبرا کے واپس روم کی جانب بڑھ آئی۔ اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یقیناً وہ جا کے پھر واپس آئیں گے، اور ممکن تھا کہ اس کی سوتیلی ماں بھی ساتھ آ جاتی۔ تب وہ کیا کرے گی؟ کیسے بچائے گی خود کو؟ یشپا انتہائی پریشان تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور باسل خان اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ اور یہ بادشاہ جٹ کے گنڈے تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے اس کی جانب بڑھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ گنڈا ہے؟ وہ سونیا مما، میری شادی اس سے۔ وہ بولتے بولتے پیچھے دیوار میں جا سمائی اور ایک دم اس کے سینے پہ بازو رکھے اسے روک گئی۔ پلیز دور ہٹیں، قریب کیوں آ رہے ہیں؟ یشپا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ پہلی بار کوئی شخص اس کے یوں نزدیک ہوا تھا۔ اس کے یوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنے سے وہ پیچھے ہوتا رک گیا۔ بولو، سب کچھ سچ سچ بتاؤ، ابھی اسی وقت۔ باسل خان کے ماتھے کے بل دیکھتی اسے سب بات مختصراً بتا گئی۔ بادشاہ جٹ، تم سے تو ویسے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں خود کے زندہ رہنے پہ افسوس ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز میری مدد کر دیں، مجھے کسی محفوظ پناہگاہ میں چھوڑ دیں جہاں میری عزت محفوظ رہ سکے، ورنہ میری سوتیلی ماں یہاں بھی پہنچ جائے گی اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی، اور زبردستی اس بڈھے گنڈے بادشاہ جٹ سے میری شادی کروا دیں گی۔ یشپا کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ کوئی عزیز رشتہ دار ہے تمہارا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھنے لگا۔ یشپا نے منہ بناتے سر نفی میں ہلایا تو باسل خان گہرا سانس بھر گیا۔ نظریں جھکیں کہ اچانک اس کی نگاہ یشپا کے پاؤں کی جانب اٹھی
تمہارے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے؟ اس کے اچانک پوچھے گئے سوال پہ وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے چونکی۔ وہ شاید کچھ چپ گیا تھا، ہیلز میں بھاگا نہیں جا رہا تھا تو یوں ہی بھاگنا پڑا۔ یشفا نے منمناتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، میں مرہم لگا دوں۔ اب کی بار وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی تو وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا اور اس کا پاؤں اپنی تھائیز پہ رکھتا اس کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا اس کا لہنگا اوپر کیا تو وہ گھبرا گئی۔ آپ مجھے دے دیں، میں خود زخم پہ۔ اس کی گھوری پہ یشفا کی زبان پہ اگلے الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ اس کا زخم اچھے سے صاف کرتا، اس پہ دوائی لگاتا، بہت آرام سے اسے بینڈیج کر رہا تھا، جبکہ وہ ذرا سا بھی نہ سسکی۔ اتنے گہرے زخم پہ تم بھاگی کیسے؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھتا، اٹیچڈ باتھ روم میں جاتا، ہینڈ واش کرتے واپس آ کے پوچھ رہا تھا تو وہ تلخیہ انداز میں مسکرائی۔ اتنے زخم ملے ہیں زندگی میں کہ اب یہ زخم کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ وہ صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی جبکہ باسل خان بستر پہ بیٹھا۔ تم چاہو تو یہاں آرام کر سکتی ہو، میں رات کو روم سے باہر چلا جاؤں گا، اور ہاں، صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ بستر سے اٹھتا کبرڈ سے اپنا ڈریس نکال رہا تھا، شاید وہ شاور لینے جا رہا تھا۔ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں پلیز، ایسے سر راہ مت چھوڑنا۔ وہ اپنے الفاظ سے اسے بری طرح چونکا گئی۔ وہ جیسے آندھیوں اور زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ سر راہ مت چھوڑنا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتا، رخ پھیر گیا۔ کتنا درد تھا ان لفظوں میں، لیکن وہ تو اسے چھوڑ آیا تھا، بیچ راہ میں یا سر راہ میں۔ وہ لمحے چاہ کے بھی اپنی زندگی سے نہ نکال پا رہا تھا۔ آپ مجھے ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں، پلیز میری مدد کر دیں، میں ساری زندگی آپ کو دعا دوں گی، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، پلیز میری مدد کر دیں، ان ظالموں سے مجھے بچا لیں۔ وہ اس کے سامنے آتے منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ وہ شاور لینے کا ارادہ ترک کرتا اس کی جانب مڑتے اب اس کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کسی بھی محفوظ پناہگاہ میں۔ وہ اس کے کمرے کو دیکھتے بولی، جیسے اس وقت یہ کمرہ میری محفوظ پناہگاہ بنا ہے، ویسے ہی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ دیں جہاں میں عزت کے ساتھ رہ سکوں۔ ٹھیک ہے، صبح کرتا ہوں کچھ۔ وہ اس کی بات پہ سوچتا باتھ روم میں گھس گیا۔ کبھی کبھی اپنے ظالم بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی غیر کام آ جاتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس صوفے پہ جا بیٹھی۔ تم بے غیرتوں کی طرح مار کھا کے آ گئے ہو، لڑکی کیوں نہیں لے کے آئے ساتھ؟ بادشاہ جٹ سخت غصے کے عالم میں دھاڑا۔ سر، وہاں وہ سب باڈی بلڈر تھے، ان سے مقابلہ کیسے کرتے؟ ایک آدمی اپنا گال سہلاتا بولا۔ جٹ صاحب، ایک سے بڑھ کے ایک نکما رکھا ہے تم نے۔ وہ لڑکی ہمیں ہر حال میں یہاں چاہیے، کچھ بھی کرو اسے لے کے آؤ، ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ سونیا بیگم نے ساڑی کا پلو لہراتے ہوئے کہا، تم سے ایک چھٹانک بھر کی لڑکی کی حفاظت نہ ہو سکی اور مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ بادشاہ جٹ اس پہ برس پڑا تو وہ منہ بناتے رخ پھیر گئی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی اپنی بیٹی نے اس کی مدد کی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا تھا، ورنہ ماں تو فرعون بنی بیٹھی تھی۔ اس جم پہ نظر رکھو۔ وہ لڑکی اگر وہاں اندر ہے تو باہر بھی ضرور نکلے گی، اور جیسے ہی نکلے گی اسے دھر لینا، چھوڑنا نہیں۔ بادشاہ جٹ نے اپنی پلاننگ سے آگاہ کرتے بتایا، جٹ صاحب، اگر آپ کا شک ہے کہ وہ لڑکی وہاں اندر ہی ہے تو میں خود جاتی ہوں اسے لینے، اپنی بیٹی کو، آخر کو ستیلی ہی صحیح اس کی ماں ہوں میں۔ شاطرانہ انداز میں کہتے وہ زہریلے انداز میں مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ اب اپنے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈ لیے وہ رات کے پہر اس جم کا رخ کر چکی تھی۔ بہت مشکل سے وہ جم کے اندر جانے کی پرمیشن لے کے اندر داخل ہوئی، اور اب وہ ایک بڑے سے روم میں، جو شاید اس جم کا آفس روم تھا، بے چینی سے پہلو بدلتے وہ جم کے آنر کا انتظار کر رہی تھیں کہ تبھی ایک نکھرا سا خوبصورت مرد اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے سونیا بیگم کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ خود ابھی صرف 45 سال کی تھیں، گھر والوں نے 27 سال کی عمر میں ایک شادی شدہ مرد سے ان کی شادی کر دی، جس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، جبکہ وہ خود بھی طلاق یافتہ تھیں اور 2 سال کی سبین کی ماں تھیں۔ شادی کے بعد وہ سبین کی تو ماں ہی رہیں، لیکن کامل حسن کی بیوی بھی بن گئیں۔ نہیں بن سکیں تو 1 سالہ یشفا کی ماں نہ بن سکیں۔ حسن تو اس عورت میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا،
اور کچھ خود کا خیال رکھتے، پارلر جاتے، وہ خود کو مینٹین رکھتی، اپنی عمر سے کم ہی دکھائی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی دولت پہ عیاشی تو کی، لیکن مردوں سے دوستی بھی بنائی۔ پر آج اپنے سامنے اتنا خوبرو جوان مرد دیکھ ان کے دل نے شدت سے اس شخص کا ساتھ مانگا تھا۔ ان کے اندر جذبات امٹ آئے تھے، اپنا مدعا بھولے وہ یک ٹک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ جی بولیں، کیا کام ہے آپ کو؟ اچانک سے اس شخص کی کھردری اور سخت آواز سنتی وہ ہوش میں آئیں۔ وہ دراصل مجھے اپنی بیٹی کی تلاش ہے اور شک ہے کہ وہ آپ کے جم میں آئی ہے۔ پلیز اگر ہے تو اسے میرے حوالے کر دیں۔ بہت ہی دھیمے اور نرم انداز میں کہا۔ سوری، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ سخت و سپاٹ انداز میں جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ کو وہ ایک رات کے لیے چاہیے تو مجھے اس کی پیمنٹ کر دیں، ورنہ اسے میرے حوالے کریں۔ اس عورت کے اتنے گندے الفاظ سنتا وہ لب بھینچ گیا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے؟ پلٹ کے اب کی بار گھورتے ہوئے پوچھا۔ ستیلی تنفر سے کہا۔ کیا سگی بھی ہے کوئی؟ بادل نے سینے پہ ہاتھ جمائے پوچھا۔ ہاں ہے۔ کیوں؟ ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ اس کا ایک رات کا کیا لوگی؟ یو بلڈی، وہ غصے سے چلائیں، آواز نیچی۔ یہ میرا آفس ہے، میری جگہ، چاہوں تو سیدھا جیل میں پہنچا سکتا ہوں۔ اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہوں، نہ پیسے کا لالچ ہے نہ حسن کا، پٹھان ہوں، غیرت کا خون ہے مجھ میں۔ اب اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو 1 منٹ سے پہلے یہاں سے اپنے دونوں نمونوں کو لو اور نکلو۔ بازل خان طیش کے عالم میں دبا دبا چلایا تو وہ سخت پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، وہ دروازے تک جاتی اسے دھمکی دے گئی۔ اگر 2 منٹ سے پہلے آپ یہاں سے نہ نکلیں تو آپ کے ساتھ واقعی ہی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی بنا پلک جھپکے اسے دھمکی دے گیا۔ وہ اسے گھورتے باہر نکل گئیں۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں باڈی گارڈ بھی باہر نکلے، لیکن بازل خان جان گیا تھا یہ لوگ اتنی آسانی سے چپ بیٹھنے والے نہیں تھے۔ وہ اس لڑکی کو کہیں بھی چھوڑ کے آتا، یہ اس تک پہنچ کے اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، اور بنا کسی ٹھوس رشتے کے وہ اسے یہاں بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اس کی ستیلی ماں کے ساتھ ہوئی ملاقات اس نے یشفا کو بتا دی۔ میں جانتی تھی وہ یہاں پہنچ جائیں گی، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ یشفا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت سارا جم خالی ہو چکا تھا اور وہ جم کو کلوز کرتا، باہر موجود سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ رہنے کا کہتے، خود جم کے اندر ہی رات گزارنے والا تھا، کیونکہ روم میں وہ تھی جسے اس وقت وہ اکیلا روم میں چھوڑتا باہر بیٹھا اس معاملے کو سلجھانے کا کوئی لائحہ عمل سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکی باہر آتے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سانسیں بھولی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کے اچانک اس سوال پہ بازل خان کے تو دماغ کی تنابیں ہل گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جانتی کیا ہو میرے بارے میں جو مجھے شادی کی آفر کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کے لیے جو جاننا ہے اتنا جان گئی ہوں۔ آپ شریف ہیں، آپ کی شرافت دیکھ کے مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ آپ کا ہونا میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتی 2 قدم کے فاصلے پہ رک گئی۔ میرے بارے میں بھی آپ سب جان گئے ہیں، شاید مجھ سے نکاح کر کے آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے دشمنی مول لینا اتنا آسان نہیں، اور I'm sorry، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے میں خود غرض ہو گئی تھی، میں بھول جائیں کہ میں نے کچھ کہا بھی ہے۔ بس صبح ہوتے ہی تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، تمہارا اور میرا صبح نکاح ہوگا۔ اچانک سے بازل خان نے فیصلہ لیا تھا، لیکن آپ کی جان کو بھی خطرہ۔ اس کی بات پہ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ میں ایک پٹھان ہوں، اور پٹھان نہ صرف زبان کا پکا ہوتا ہے بلکہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بنا اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بھروسہ ہے میرے زور بازو پہ تو بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، جبکہ یشفا کے دل میں امٹتے جذبات اس کا دل بری طرح دھڑکا رہے تھے۔ میں تیار ہوں، وہ بھی فوراً فیصلہ کر گئی، لیکن ایک بات ہمارے بیچ طے ہوگی، یہ نکاح صرف وقت کی ضرورت کے تحت ہوگا۔ تمہاری حفاظت کروں گا، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور جس دن تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے گی اس دن ہمارا نکاح ختم۔ بولو منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے یشفا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مطلب سامنے کھڑا شخص اس کا ہو بھی رہا تھا، لیکن ادھورا۔
وہ ذرا اس بات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی ہمارے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، تم کمرے میں جاؤ اب۔ وہ اسے کمرے میں بھیج خود فون پہ اب نکاح کا انتظام کروا رہا تھا، اور پھر صبح ہوتے ہی چند دوستوں، اپنے دوست وکیل عاصم درانی کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا، اور وہ یشفا کامل سے یشفا بازل خان بن گئی۔ اس کے دوست مٹھائی بھی ساتھ لائے تھے۔ سب کا منہ میٹھا کرواتے وہ بازل خان کے منہ میں لڈو ڈال گئے، خوب اسے چھیڑا، لیکن وہ سنجیدہ رہا۔ نکاح کے بعد وہ روم میں چلی گئی۔ کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان وہ روم میں رکھوا چکا تھا۔ سب کو رخصت کرتا وہ روم میں آیا۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ بھوک نہیں لگی کیا؟ وہ نارمل انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ لگی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی، وہ دھیرے سے منمنائی۔ میں لے کے آتا ہوں۔ روم سے منسلک چھوٹے سے اوپن کچن میں کھڑا وہ ناشتے کا سامان نکال رہا تھا۔ تو وہ پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ وہ اتار چکی تھی، جیولری بھی برائے نام ہی پہنی تھی، وہ بھی اتار کے رکھ چکی تھی۔ دوپٹہ اب وہ کندھوں پہ اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ لہنگے میں وہ شدید الجھن کا شکار ہو رہی تھی، پر لب سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ یہ ناشتہ کرو، میں نے آن لائن تمہارے لیے کچھ ڈریسز آرڈر کر دی ہیں، ڈیلیور ہوتے ہی تم چینج کر لینا۔ اس کے چہرے سے اس کی الجھن سمجھتے وہ بولتا خود واپس روم سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ایک طرف بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی۔ آنے والے وقت سے بے خبر اس وقت وہ بہت مسرور سی تھی۔ وجہ شاید اس کا یہ نکاح تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے اپنے شریک حیات کے لیے۔ اب اس بڈھے کی جگہ انکل اس کے نصیب میں آ گئے تھے تو وہ خوش تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی انکل لگتا تو نہیں تھا، لیکن یشفا نے اسے انکل بنا دیا تھا صرف اس کی باڈی کی وجہ سے۔ اب اپنی ہی بات پہ وہ خود ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے سارے برتن سنک پہ رکھتے انہیں دھو بھی ڈالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے سارا بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ پر اتنے بڑے دوپٹے کے ساتھ کچن کا سامان سمیٹنا کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ چیئر کی بیک پہ رکھتے ہوئے اب سارا سامان بہت آرام سے سمیٹنے لگی۔ ارد گرد سے بے خبر وہ کام کرتی کچھ سامان اوپر کیبنٹ میں رکھنے کے لیے اپنا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک چیئر پہ کھڑی ہو گئی، اور اوپر والا کیبنٹ کھول کے اس میں چینی پتی کے جار سیٹ کر رہی تھی کہ اسی لمحے بازل خان روم میں داخل ہوا۔ اسے یوں چیئر پہ چڑھا دیکھ اس کے قدم اپنی جگہ تھم ہی گئے۔ پنجوں کے بل اوپر ہونے سے اس کا بلاؤز بھی اس کی کمر سے اوپر ہو رہا تھا، اور اس کی دودھیا کمر واضح ہوتی بازل کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ اس کی کمر کے بالکل نیچے ایک دل تھا جو اسے اپنی چھپ دکھاتا پاگل کرنے کے در پہ ہو رہا تھا۔ سرنفی میں ہلاتا وہ آنکھیں میچے گہرا سانس بھر گیا۔ یہ لڑکی مجھے مار کے ہی دم لے گی۔ اس کے حسن کا پہلی نظر میں ہی دیوانہ ہوتا اب وہ اس پہ مکمل اختیار رکھتے، اس سے دوری بنا کے کیسے رہتا؟ یہی تو اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہونے والی تھی۔ یہ تم وہاں اوپر چڑھے کیا کر رہی ہو؟ وہ شاپنگ بیگ ایک طرف رکھتا اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ ایک دم سے اپنے عقب سے آواز سنتے یشفا ڈر گئی۔ اچھل کے مڑی ہی تھی کہ پاؤں پھسلا اور وہ بازل کی باہوں میں جا سمائی۔ ایک پل کو تو دونوں ہی کی دنیا رک سی گئی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ بازل خان کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سافٹ سکن کو ٹچ کیے بازل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ بازل نے دل ہی دل میں اعتراف کیا وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ پہلے تو جی بھر کے اسے نہ دیکھا، لیکن اب دوسری نظر ہی نہیں ڈال پا رہا تھا، کیونکہ پہلی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ بازل خان نے اسے دھیرے سے زمین پہ کھڑا کرتے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر سے ہٹانا چاہا، لیکن ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بمشکل ہی پیچھے ہٹا۔ جی۔ وہ بھی نظریں چرا گئی۔ کپڑے چینج کر لو، پھر وکیل کے پاس جانا ہے۔ مطلب وکیل کے پاس کیوں؟ وہ گھبرا گئی۔ تمہاری سیکیورٹی کے لیے میرا دوست ہے عاصم درانی، جو ہماری نکاح کا وکیل بھی بنا ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ وہ لوگ گنڈے ہیں، ان سے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا، لیکن تمہاری سیکیورٹی کے لیے پولیس کی مدد بھی لازمی لیں گے۔
وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے ذرا بات میں ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میرے ہوتے۔ وہ اس کی تسلی کراتے اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے پلٹ گیا۔ ایک بھرپور مسکان نے یشوا کے لبوں کا احاطہ کیا۔ سر، وہ اس لڑکی کو لے کے ابھی اپنی گاڑی سے باہر نکلا ہے، کیا کرنا ہے؟ بادشاہ جٹ کے آدمی ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے گاڑی سے نکلتے ہی وہ بھی اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا گئے اور بادشاہ جٹ کے آرڈر کے مطابق وہ اسے سنسان جگہ پہ پہنچتے گاڑی رکوا گئے۔ بازل خان بھی جیسے ویٹ ہی کر رہا تھا، گاڑی روک کے سامنے موجود ان آدمیوں کو دیکھا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی نے اس کی گاڑی کا نشانہ لیتے ہوئے کہا۔ خان، وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ وہ جو سامنے ان کو گھور رہا تھا، اس کا ڈرنا دیکھ اس کی جانب رخ کر گیا۔ اپنی طرف کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیے وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا گن سے ایک فائر کر گیا جو سامنے کی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ گیا۔ وہ دونوں آدمی بوکھلا گئے۔ یشوا نے گھبرا کے اسے دیکھا جو بالکل لیڈر بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ آخری وارننگ ہے، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، وہ پھر سے للکار رہے تھے۔ یہ ایسے باز نہیں آنے والے۔ بازل خان کو غصہ آ گیا۔ تم گاڑی سے مت نکلنا، پلیز مت جائیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ آج اگر بادشاہ جٹ مجھ سے بچ گیا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ وہ دھیرے سے کہتا گاڑی سے اتر کے باہر آیا، لیکن موبائل پہ وہ اپنے دوست سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اب پوری پولیس فورس اس کی مدد کو آ رہی تھی۔ اتنے میں بادشاہ جٹ کی گاڑی آ کے وہاں رکی۔ بازل خان اور بادشاہ جٹ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہلکورے لے رہی تھی۔ تو تم ہو جس نے میرے ہونے والی بیوی پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ لگتا ہے پہلی بار کی بھول گئے ہو جو پھر سے سامنے آن کھڑے ہوئے ہو۔ بادشاہ جٹ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا۔ کچھ بھی نہیں بھولا اور نہ تمہیں بھولنے دے سکتا ہوں۔ جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے بادشاہ جٹ۔ بازل خان نے اس پہ گن تانی تو بادشاہ جٹ کہا لگاتے ہنس دیا۔ میرا علاقہ ہے یہ اور تم میرے علاقے میں کھڑا ہو کے مجھے للکار رہا ہے، جبکہ تیرے علاقے میں گھس کے تیری منگیتر کو اٹھا کے لے گیا تھا، اسے اپنی رکھیل نہ بننے پہ سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بادشاہ غصے سے آگے بڑھا کہ اسی پل بازل خان کی گن سے گولی نکلی جو اس کے قدموں کے پاس زمین پہ لگتی چھید کرتی اس کے قدم وہیں پہ روک گئی۔ ایک پل کو وہاں سناٹا سا چھا گیا۔ ہواؤں نے رخ بدلا تھا۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ شیزا کی محبت، اس کی کم سنی میں اس کا اغوا ہونا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کا ملنا، لیکن اس دوران وہ ایک فون کال وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ خان، شیزا خان صرف تمہاری ہے۔ اگر اس زندگی میں تمہاری نہ بن سکی تو مرنے کے بعد تمہاری ہو جاؤں گی۔ مر جاؤں گی لیکن اپنے وجود کو کسی غیر کی باہوں میں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے کہا تھا سرے راہ چھوڑ کے نہ جانا، لیکن اسے جانا پڑا تھا ابراڈ، صرف 1 ماہ کے لیے بزنس کے سلسلے میں، اور واپس آیا تو سب بکھر گیا تھا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اس کی اغوا کی رپورٹ بھی درج ہوئی تھی لیکن کہیں بھی وہ نہ ملی۔ پھر اس کا فون آیا تو سب جان پائے کہ وہ کسی کی قید میں ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا شیزا، میں آ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ وہ تڑپا تھا۔ نہیں پہنچ پاؤ گے خان، مجھ سے وعدہ کرو تم اس بادشاہ جٹ کو موت کے گھاٹ اتارو گے، مار ڈالو گے، نہیں چھوڑو گے۔ وہ فون کی دوسری جانب اسے بولے جا رہی تھی۔ بازل نہیں جانتا تھا وہ کس حال میں ہے، کس کے نمبر سے اسے کال کر رہی ہے، کہاں تھی وہ، پر جاتے ہوئے وہ اس شخص کا نام اسے بتا گئی، بادشاہ جٹ، جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور آج وہ پھر سے کسی معصوم کو اس درندے کی بھینٹ چڑھنے نہیں دے گا۔ وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ بازل خان نے ابھی بھی اس پہ گن تانی ہوئی تھی۔ بہت نڈر ہے بھئی تو، لیکن بادشاہ جٹ سے پنگا تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ پکڑو اس لڑکی کو اور میرے پاس لے کے آؤ۔ اب کی بار وہ غصے سے دھاڑا کہ اس کے آدمی بازل خان کی جانب بڑھے۔ بازل خان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور اگلے ہی پل گن اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ دی، کیونکہ پولیس وین وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری میں بادشاہ جٹ اپنے آدمیوں سمیت پوری طرح گھر گیا تھا۔ اچھا ہوا SP آپ آ گئے، ورنہ یہ ہمارا راستہ روک کے میری بیوی کو اغوا کرنے کی بات کر رہا تھا۔
بازل خان نے ڈراماٹک انداز اپنایا۔ ڈونٹ وری سر، یہ ہمیں کافی کیسز میں مطلوب تھا، آج آپ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ آیا ہے، اسے تو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ بادشاہ جٹ کو اپنی حراست میں لیے ایس پی نے ایک زوردار دھموکا اس کے منہ پہ دے مارا۔ ایس پی، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اس کی سزا صرف موت ہونی چاہیے۔ میں خان ہوں، اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا، لیکن آج اسے زندہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو کسی کی دوستی کی خاطر، ورنہ قانون ہاتھ میں لے لیتا، اسے زندہ نہ جانے دینا۔ بازل خان کی سخت گیر آواز پہ بادشاہ نے اسے دیکھتے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ میں بہت جلد تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا، پہلے منگیتر چھینی اب تیری بیوی۔ بادشاہ جٹ، بازل خان کے ہاتھوں کی گرفت بادشاہ جٹ کے گلے پہ پڑی تو پل میں اس کی آنکھیں امٹ کے باہر آ گئیں۔ بہت مشکل سے پولیس مین نے اسے روکا تھا، پر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً یشپا گاڑی سے نکلتے اس کی جانب بڑھی، ورنہ کچھ بعید نہیں تھا وہ اس شخص کو مار کے خود سولی پہ چڑھ جاتا۔ پلیز خان، رک جائیں، وہ اس کے بازو کو تھامے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس بھاری بھرکم باڈی بلڈر کو کہاں کھینچ سکتی تھی کہ تبھی اسے جھٹکا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ بازل بادشاہ کی گردن چھوڑے فوراً یشپا کو کمر میں ہاتھ ڈالے تھامتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ یشپا کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے سے مس ہوتی زور سے دھڑکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کچھ چھن جانے کا خوف۔ پولیس بادشاہ اور اس کے آدمیوں کو حراست میں لیتے جا چکی تھی۔ منع کیا تھا، گاڑی سے باہر کیوں نکلی؟ وہ اسے مزید سینے میں بھینچتا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹے اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھا گیا۔ وہ اس کے سینے پہ خود کو دھرا محسوس کرتی اس کے چہرے کے مقابل آ چکی تھی۔ خان، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ معصوم بچوں کی طرح بولتی، اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ تو تمہیں کیا فرق پڑتا؟ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ وہ کہتے، ہاں مجھے فرق پڑتا ہے۔ اس کے سوال پہ وہ اس کے گلے کے گرد بازو حائل کر گئی۔ میری وجہ سے آپ کیوں مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی… وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کے بات پہ وہ لب بھینچے اسے یوں ہی خود سے لگائے گاڑی کی جانب بڑھتا اسے گاڑی کے بونٹ پہ بٹھا گیا۔ آئندہ آنسو نہ دیکھوں تمہاری آنکھوں میں۔ ہم ابھی عدالت جائیں گے، وہاں کیس فائل کریں گے، تمہیں تمہارا سب کچھ واپس ملے گا اور تمہاری ستیلی ماں کو بھی جیل کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ نہیں پلیز، انہیں نہیں، وہ فوراً منمنائی۔ انہیں کیوں نہیں؟ وہ ماں ہے میری، ستیلی ہی صحیح، لیکن انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، وہ میرے بابا کی بیوی بن کے آئیں، انہیں کیسے بھیج دوں سلاخوں کے پیچھے؟ وہ بھی دنیاوی چیزوں کے لیے جن کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی، پھر بھی جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا۔ اس کے بعد تم زندگی بھر سکون سے رہ سکو گی، بنا کسی ڈر خوف کے۔ وہ اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں عاصم کے آفس میں تھے، جہاں ساری ڈیٹیل ڈسکس کرتے وہ واپس آ گئے۔ کیس فائل ہوتے ہی سونیا بیگم پہ شکنجہ تنگ ہوا تھا۔ عدالت کی طرف سے نوٹس ملتے ہی انہیں یشپا کا گھر چھوڑنا پڑا۔ قانون کا شکنجہ جب تنگ ہوا تو وہ بھی بھاگ نکلیں، جو بھی نقدی اکٹھی کر سکیں لے نکلیں۔ ایک ہفتے کے اندر سب کچھ یشپا کو واپس مل گیا، اور یہ سب بازل کی بدولت ہی ہوا تھا۔ آج اس کے بابا کے بزنس اور گھر کے پیپرز بازل نے اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ اس شخص کے اس کی زندگی میں آنے سے سب کچھ ہی سہل ہو گیا تھا، لیکن کیا اب بچھڑنے کا وقت آ گیا تھا؟ اس کا دل بری طرح تڑپا۔ وہ ان پیپرز کو دیکھتے کتنی دیر اپنی سوچوں میں گم بیٹھی رہی کہ بازل کے موبائل پہ آتی کال نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ گڑیا کالنگ دیکھ کے اس نے پلٹ کے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بازل باتھ روم میں ہی تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے کال ریسیو کر لی۔ سلام لالا جان، کیسے ہو؟ مقابل کسی لڑکی کی کھنکتی آواز سنتے یشپا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میں لالا نہیں ہوں۔ ہیں، کون ہو تم؟ اور ہمارے لالا کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ انویسٹیگیشن والے انداز میں بولی۔ میں تمہارے خان لالا کی بیوی ہوں۔ یشپا نے بھی جواب بند چہکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ تم کیا بول رہا ہے؟ تم ہمارا بھابی ہو؟ خان بھی، اماں خانم، خان لالا نے شہر میں شادی رچا لیا ہے۔ اور وہ چلا چلا کے سب کو بولتی پورا گھر سر پہ اٹھا رہی تھی۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی کہ یشپا کو موبائل کان سے دور کرنا پڑا۔ اتنے میں بازل نے باہر آتے اس سے فون چھینا۔ کیا بات کر رہی تھی گڑیا سے؟ وہ غصیلا ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں، یشپا گھبرا کے بولتے منکر ہو گئی۔ کال کٹ چکی تھی، لیکن بازل کی چھٹی حس کہہ رہی تھی سامنے کھڑی لڑکی نے کوئی گڑبڑ ضرور کی ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد خان دادا کی کال اس کے نمبر پہ آ رہی تھی۔
وہ کال ریسیو کرتا یشفا کو گوری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ اب آئے کا مزہ دیکھتی ہوں، اب کیسے چھوڑو گے مجھے؟ تمہیں جونگ کی طرح چپک جاؤں گی۔ وہ دل میں باسل خان سے مخاطب ہوئی، جو اپنا دل بری طرح اس پہ حاری تھی۔ ٹھیک ہے دادا جان۔ دادا سے لمبی بحث کے بعد بلاخر وہ ان کی بات مانتا واپس اندر آیا۔ تم انتہا درجے کی بے وقوف ہو۔ کس نے کہا تھا کال اٹینڈ کرنے کو، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ تم میری بیوی ہو؟ گڑیا نے پوری حویلی میں ہلا لگا دیا ہے۔ وہ اندر آتا بری طرح بھڑکا۔ اوہ اب کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی حیرانی سے بولی۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ ناٹک جو پہلے تمہاری خاطر کرتا رہا، اب تمہیں میری خاطر کرنا پڑے گا کچھ دن اور، کیونکہ حویلی والوں کو تم سے ملنا ہے، خاندان کی بہو سے ملنا ہے۔ وہ سر جھٹکتا بولا، اچھا ریئلی؟ پھر کب جا رہے ہیں ہم آپ کے گاؤں؟ وہ پریشان تھا جبکہ یشفا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتا رہ گیا۔ آج شام کو گاڑی آ جائے گی پک کرنے، اور یاد رکھنا کچھ دن ہم وہاں رہیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے، پھر سب ختم، اور وہاں جا کے اپنا منہ بند ہی رکھنا۔ کوئی فضول بات کی تو فوراً یہیں واپس لے آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ اسے انگلی اٹھا کے وارن کرتا، اس کو غیر سنجیدہ دیکھتا لب بھینچ کے رہ گیا۔ اف، یہ بندہ غصے میں تو زیادہ ہی ہینڈسم لگتا ہے۔ ہائے کاش تھوڑا رومانٹک بھی ہوتا تو۔ یشفا تیرے تو وارے نیارے ہو جانے تھے۔ وہ سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ حویلی کا اکلوتا بیٹا سال بعد حویلی میں واپس آ رہا تھا۔ 1 سال پہلے وہ ناراض ہو کے گیا تھا جب شیزا کا کڈنیپ ہوا تھا اور اس کا قتل ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار وہ حویلی میں سب کو سمجھتا تھا، جو اس کی غیر حاضری میں اس کے مرحوم چچا کی بیٹی اور اس کی منگیتر شیزا کی حفاظت نہ کر سکے۔ باسل بادشاہ جٹ کی تلاش میں سوات سے اسلام آباد پہنچا تھا۔ 1 سال سے وہ پولیس کی مدد سے بادشاہ جٹ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے کافی اڈوں پہ وہ حملہ کروا چکا تھا، لیکن وہ غائب ہو جاتا، اور اب ملا بھی تو یشفا کی بدولت۔ لڑکیوں کی خوبصورتی بادشاہ جٹ کی کمزوری تھی، اور پھر اسی کے ذریعے وہ اس چوہے کو بل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ انہیں شام تک گاؤں سے گاڑی لینے آ گئی تھی۔ باسل کے کہنے پہ اس نے صرف ضرورت کے چند کپڑے ہی رکھے تھے، کیونکہ بقول اس کے وہاں سب کچھ موجود تھا۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی تھی۔ جم کا نظام وہ اپنے دوسرے ٹرینر ساتھی کے حوالے کرتا خود یشفا کے ساتھ سوات کے لیے نکل آیا تھا۔ تم اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو رہی ہو؟ لائف میں فرسٹ ٹائم سوات جا رہی ہوں، خوشی تو بنتی ہے نا؟ سنا ہے بہت پیاری جگہ ہے، آپ تو پورا سوات گھومے ہوں گے نا؟ ہاں، وہیں پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں، میری جائے پیدائش ہے وہیں کی، وہ نرم انداز میں بولا، جبکہ سیکیورٹی کی ایک گاڑی آگے ایک پیچھے تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ یشفا کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ موجود تھا۔ یشفا نے خود کو بڑی سی چادر میں کور کیا ہوا تھا، اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے باسل کے حکم نامے پہ اس نے چہرہ بھی ڈھک لیا تھا۔ کب آئے گا سوات؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ پوچھ بیٹھی، ابھی بہت وقت لگے گا، تم سو جاؤ، جب آ جائے گا تو جگا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھتا بے اختیار بول دیا، میں آپ کے کندھے سے ٹیک لگا لوں؟ ایسے نیند نہیں آئے گی، وہ کہتے ساتھ اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا کے آنکھیں موند گئی۔ اس کی اس بے تکلفی پہ باسل اسے دیکھتا رہ گیا۔ چند گھنٹے بعد وہ سوات میں موجود اپنی حویلی پہنچا تھا، خان حویلی، جو رات کے 2 بجے بھی دلہن کی طرح سجی روشنیوں سے منور تھی، اور یہ سب کرنے والے اس کے دادا دادی، خانم بیگم اور خان دادا تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، وہی ان سے ناراض ہو کے گیا تھا کہ جب تک شیزا کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا دیتا حویلی واپس نہیں لوٹے گا۔ آج وہ لوٹ آیا تھا۔ شیزا کا قاتل سلاخوں کے پیچھے تھا نہیں، وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ 2 دن بعد اس کا انکاؤنٹر کروا دیا گیا تھا، اور یہی اس کی سزا تھی کہ وہ گمنامی کی موت مرتا۔ یشفا، یشفا، وہ اسے دھیرے سے پکار رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کی گود میں سر رکھے بہت مزے سے بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپکی سو رہی تھی۔ یشفا، وہ اس کے بال پیچھے کرتا اسے پکار رہا تھا۔ اس کا نرم گرم وجود باسل خان کے جوان خون کو بھی بھڑکا رہا تھا۔ کبھی سوچتا کہ اسے خود سے الگ کر سکے گا تو جواب نہیں میں ہی آتا تھا۔ پھر یہ سوچ حاوی ہو جاتی کہ وہ شیزا سے محبت کرتا تھا، یہ بے ایمانی ہے، اس کی جگہ وہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟
پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شیزہ اس کی صرف منگیتر تھی، جبکہ یشفا اس کے نکاح میں تھی، اور نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر رشتے پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ باسل کے اٹھانے پہ وہ پھر سے کسمسا کے آنکھیں موندتی سو گئی۔ مجبوراً باسل اسے اپنی باہوں میں بھرتا، اچھے سے اس کو چادر میں ڈھانپتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں سبھی نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ارے تم نے دلہن کو یوں کیوں اٹھایا ہے مڑا؟ کیا یہ چل نہیں سکتا؟ خانم بھی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ نہیں خانم بھی، یہ سو رہی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ مڑا اس کو جگاؤ، ہمیں ہماری بہو سے ملنا ہے ابھی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ باسل نے مدد طلب نظروں سے خان دادا کو دیکھا، جو اس کے واپس آنے پہ پھر سے جوان ہوتے اپنی مونچھوں کو بل دے گئے۔ ارے خانم بیگم، صبح مل لینا بہو سے، ابھی وہ سو رہی ہے۔ سوئے بندے کو جگانا گناہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیگم کو زبردستی ساتھ لیے کمرے میں گھس گئے، جبکہ گڑیا نے باسل کو تنگ کرتے اچھا خاصا زچ کر دیا تھا، لیکن پھر اسے بھیج کے وہ سوئی ہوئی یشفا کو روم میں لایا۔ سبھی کو خانم بیگم نے سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ماں باپ سے مل کے وہ واپس روم میں آیا تو یشفا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ شاور لیتا اس کے پاس آتا بستر پہ بیٹھا۔ گھر والے اس کی شادی دوبارہ یشفا سے کرنا چاہتے تھے۔ نکاح تو وہ کر چکا تھا، لیکن اب وہ یشفا کو بہو کے روپ میں سب سے ملوانا چاہتے تھے۔ کیا یشفا مانے گی؟ وہ شہر میں پلی بڑی اور یہ سوات کا ایک گاؤں جہاں پردے کی پابندی لازمی تھی، کیا یشفا یہاں ایڈجسٹ ہو پائے گی؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سوچتا جا رہا تھا۔ سفر کی تھکان تھی اور نیند کا غلبہ، وہ وہیں نیم دراز ہوا سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو یشفا اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے ساتھ چپکی ہوئی سوئی تھی، اور باسل خان نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا اٹھا اور دھیرے سے یشفا کا سر تکیے پہ رکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ یشفا نے کسمسا کے آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر دھیرے دھیرے حواس جاگے تو جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ اتنے میں باسل خان تر چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے پہلی بار شلوار قمیض میں دیکھ یشفا گنگ رہ گئی۔ وہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی وڈیرا سائیں ہوتا ہے۔ اٹھ گئی ہو تو فجر ادا کر لو۔ وہ اب بھی اس سے نارمل انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ آپ کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ وہ پہلی بار اس سے کچھ فرمائش کر رہی تھی۔ باسل خان پہلے تو چونکا، آج اس کی آنکھ دیر ہی سے کھلی تھی۔ جماعت چھوٹ گئی تھی، وہ مسجد جا کے نماز ادا کرنے والا تھا۔ پھر کچھ سوچتے یشفا کی بات پہ اسبات میں سر ہلایا تو وہ فوراً وضو کر کے چلی آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں نماز ادا کرتے دکھائی دیے۔ اس ایک خوبصورت لمحے میں جہاں یشفا قید ہوئی وہیں باسل خان بھی نہ بچ سکا، پر وہ چاہتا تھا یشفا خود دل سے اسے کہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا چاہتی ہے، جبکہ وہ اپنی کہی باتیں بھول گیا تھا۔ جائے نماز طے کرتے وہ اٹھا۔ کیا مانگا اللہ سے؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ فلسطین کے لیے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ یشفا کا دل اچانک غم سے بھر گیا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ کون واقف نہیں تھا اس ظلم و بربریت سے؟ سب دعا ہی کر سکتے تھے جو ہمارے اختیار میں تھی۔ میں نے ان کے لیے امن مانگا، ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ مانگی، ان ماؤں کے لیے صبر مانگا جن کی گودیں اجڑ گئیں، اور ظالموں کے انجام کے لیے اللہ سے انصاف مانگا۔ میں نے فلسطین کے لیے رحمت، حفاظت اور آزادی کی دعا مانگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ایک ایک لفظ جذب کے عالم میں بولا۔ یشفا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ انہیں اس مشکل وقت سے نکالے اور ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، انہیں آزادی دلا دے، امن دلا دے، آمین۔ وہ باسل کے بازو کو تھامے خود بھی نم آنکھوں سے سچے دل سے دعا گو ہوئی۔ سب حویلی والوں سے باری باری ملتے وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے شروع سے بڑی فیملی، بڑی حویلی میں رہنا بہت پسند تھا۔ وہ باسل کو غریب سمجھی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی حویلی کا مالک ہوگا۔ وہ جتنا اچھا تھا اس کی والدہ اور گھر والوں سے مل کے اس نے اندازہ لگایا کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن کیا وہ ان سب سے ملوا کے اپنی بیوی کی حیثیت سے، اس گھر کی بہو کی حیثیت سے پھر اسے طلاق دے دے گا؟ یہ تو وہ پہلے دن سے اسے باور کروا چکا تھا، جبکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اسے باسل کا سنگ اچھا لگ رہا تھا۔ کیا باسل خان کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی تھی اور شدت سے دعا کی تھی کہ باسل بھی اسے چاہنے لگے۔ شام کو اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا، پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا، کھانا تقسیم ہوا، سبھی باسل خان کی دلہن دیکھنے آئے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سب کو بہت پسند آئی۔
اس کی ساس زرمینہ بیگم تو اس پہ صدقے واری ہو رہی تھیں۔ اس کی کمسنی اور خوبصورتی اور اس کے اخلاق نے ان کا دل موہ لیا تھا۔ سب رسموں سے فارغ ہوتے اسے باسل خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک بار وہ پہلے دلہن بنی تھی، تب اس کی مرضی شامل نہ تھی۔ آج وہ سوات کی روایتی دلہنوں کی طرح تیار ہوئی تھی اور اس پہ روپ بھی تو بہت آیا تھا۔ وہ شرمائی لجائی سی بیٹھی باسل خان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے باڈی بلڈر جیسی جسامت کو سوچتے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے یشفا کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ وہ اپنی اجرک اتار کے ایک طرف رکھتا، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوا تھا۔ رخ پلٹ کے دیکھا، وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ یشفا، جاؤ جا کے چینج کر لو، ناٹک یہیں تک تھا، کچھ دن بعد شہر جا کے ہم اس رشتے کو۔ اچانک سے یشفا نے گھونگھٹ الٹا۔ اس کا کم سن روپ اس وقت دلہن کے روپ میں اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی کہ باسل خان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ غصے سے اٹھتی اس کے پاس آئی۔ مجھے لگا خان قوم بہت غیرت مند ہوتی ہے۔ یشفا، وہ اس کی بات پہ غصے سے دھاڑا۔ چلائیں مت، میری بات پوری ہونے دیں۔ وہ بھی بنا ڈرے انگلی اٹھا کے بولی، لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے سر کافی اونچا کر کے بات کرنی پڑ رہی تھی۔ پاس پڑے اسٹول پہ کھڑی ہوتی وہ 2 انچ اس سے اوپر ہو گئی۔ میں نے سنا تھا خان لوگ مر جاتے ہیں لیکن اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کیسے خان ہیں؟ آپ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے اس سے مخاطب تھی۔ پہلے دن سے یہی طے تھا، خان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے۔ باسل نے سر اٹھائے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، کر دیجیے گا مجھے آزاد، جب دل کرے کر دینا، پھر میں کسی اور سے شادی کر کے اسی طرح اس کی صحت سجا کے اس کے ساتھ۔ اس کے الفاظ سنتا باسل خان پل میں پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے کسی غیر کے ساتھ خود کو جوڑ رہی تھی۔ باسل خان نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے خود پہ جھکاتے اس کے لبوں پہ کفل لگایا تھا، اور اتنی بے دردی سے لگایا کہ یشفا کو لگا اس کی روح ہی پرواز کر جانی ہے۔ اس کے لبوں پہ ہلکا سا کٹ لگاتا وہ گہری سانسیں بھرتا، پیچھے ہٹتا، اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ گیا۔ یشفا سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ اتنا وزنی لہنگا اور اس سے بھی زیادہ وزنی دوپٹہ، وہ کیسے کھڑی رہتی؟ اور باسل کی جان لیوا کس نے اس کے رہے سہے حواس پہ گم کر دیے۔ ایک دم سے وہ خود کو ڈھیلا چھوڑتی باسل کی باہوں میں تھی۔ کیا ہوا؟ خان کی بیوی بننے کا بہت شوق ہے؟ صرف ایک کس سے تمہارا یہ حال ہو گیا؟ پورے خان کو کیسے سہوگی؟ اس کی نازکی اور کم سنی پہ چوٹ کرتا وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ یشفا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ پیار سے کرتے تو سہ بھی جاتی، اتنا اگریسو ہو کے کون کرتا ہے؟ وہ نروٹھے انداز میں اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کرتے خمار بھری نگاہوں سے بولی۔ باسل اس کی آنکھوں کی طلب پڑتا پل میں بہکا تھا، مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ دھیرے سے اسے بستر پہ لٹاتے وہ اس کو بھاری دوپٹے سے آزاد کر گیا۔ اس کی گردن پہ زیورات کو دیکھتا وہ انہیں بھی اتار گیا جہاں اب لال نشان پڑ گئے تھے۔ تم تو بہت ہی نازک ہو، وہ اس کی گردن کے لال نشان کو چھوتا گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا، اور آپ بہت ہارڈ، وہ اس کے سینے کو ٹچ کرتے بولی تو باسل خان مسکرا دیا۔ اٹھتے ہوئے کمرے کی لائٹس ڈم کیں اور اگلے ہی پل اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تکیے پر لٹا گیا۔ ہارڈنس تو ابھی تم نے محسوس ہی نہیں کی، وہ اس کے چہرے پہ جھکا، دھیرے سے سرگوشی کر کے یشفا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے بولی، جبکہ وہ اوپر ہوتا اپنی قمیض بھی اتار گیا۔ برہنہ سینہ محسوس کرتے یشفا کی پلکیں شرم و حیا سے جھکی تھیں۔ مجھے تو لگا تھا ہمارے بیچ یہ ازدواجی رشتہ کبھی نہیں بنے گا، لیکن آج میں ہمارے بیچ یہ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، تمہاری مرضی چاہیے۔ وہ اس حد تک پہنچ کے اب اس سے اس کی مرضی پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ کو میرے اوپر آنے کے بعد یاد آیا کہ مجھ سے پوچھ لیا جائے؟ وہ شرارت سے بولی تو باسل خان ایک جھٹکے سے اس پر جھکتے اسے معتبر کرنے لگا۔ اس کی سسکیاں سنتے وہ مزید مدہوش ہوا تھا۔ اس کی کمر کے خم پہ موجود تل کو اپنا نشانہ بنا گیا جس نے اسے کئی راتوں سے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ
اسے ایک پل میں سیدھا کرتا اس کے چہرے پر بکھرے گلال کو دیکھنے لگا۔ میں بہت جنونی ہوں، تمہاری نازک جان مجھے سہ لے گی؟ وہ گہرے سانس بھرتا پوچھ رہا تھا، آواز اور لہجہ انتہائی گمبھیر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً اس نازک وجود میں سما جائے جس نے اتنے دن اس کے صبر کا امتحان لیا تھا۔ وہ جواباً کچھ بھی کہے بنا اس کی گردن میں بازو حائل کیے اپنی رضامندی ظاہر کر گئی۔ باسل خان نے اس کی رضامندی پہ بہت ہی پیار سے اسے اپنے اوپر کیا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے میں گم، ساری دنیا بھلائے دل سے اپنا رشتہ مکمل کر چکے تھے۔ رات بھر اس کی شدتوں کو سہتے وہ نڈھال ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی بہے جسے باسل خان نے اپنے لبوں سے چنا تھا۔ بہت کوشش کی کہ وہ اس کی کم سنی کا لحاظ رکھتا، لیکن کسی وقت وہ جنونی ہوتا، سب کچھ بھلا دیتا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ یشفا کو سوئے ابھی صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جبکہ باسل خان اب بھی جاگ رہا تھا۔ اس کی جانب مڑتے اس کے اوپر ایک بار پھر سے سایہ فغن ہوا۔ اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ خان، وہ اس کا وزن برداشت کرتے دبا دبا چلائی، کیا ہوا؟ ابھی سے ہمت ہار گئی؟ وہ اس کے نین نقش کو محبت سے چومتا پوچھ رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند۔ وہ بند آنکھوں سے بول رہی تھی۔ تم سو جاؤ، کب جگایا تمہیں میں نے؟ وہ معصومیت سے بولتا اپنی شدتوں سے اسے پھر سے بے حال کرنے لگا۔ وہ تو اس پاگل خان کو شے دے کے پچھتائی تھی جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اپنی شدتوں سے بے حال کیے وہ اسے اپنا بنا گیا تھا جبکہ یشفا نے بھی خوب بدلہ لیا۔ اس کے سینے، کندھے اور بازوؤں پہ اپنے ناخنوں سے بہت اچھے سے تراش خراش کرتے ڈیزائن بنائے، پر وہ باڈی بلڈر وجود اس کے لیے یہ بھی اس کے جنون کا سبب بنا اور وہ مزید اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ ان کے خاندان کا ہی روایتی لباس پہنے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گلال کھلا ہوا تھا، رات کی غربت کی جھلک اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ باسل خان اسے پاس کھڑا نہارے جا رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تم شہر سے ہو، یوں لگتا ہے ہمارے خاندان کی ہو۔ وہ اسے ڈریسنگ پہ بٹھاتے اس کے گرد بازو رکھے اس کے چہرے کے پاس جھکا۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ وہ اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتی پرشوق نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتے اس کے قریب ہوا۔ مجھے تو رات والے روپ میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کو ہلکا سا چھوتا اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ آپ کتنے بے شرم ہیں، پہلے دیکھتے تک نہیں تھے اور رات کو توبہ! وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ اگر تم نے اپنی سافٹ سائڈ پہلے دکھائی ہوتی تو میں بھی اپنی ہارڈنس دکھا دیتا۔ تم نے ہی اقرار میں دیر کر دی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ڈریسنگ سے نیچے اتار گیا۔ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ سرخ چہرے سے دیکھتے پلکیں جھکاتے بولی جبکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صرف باتیں؟ رات کا عملی مظاہرہ بھول گئی ہو؟ کچھ کسر رہ گئی ہے؟ تمہاری نازکی کا لحاظ کرتے ہاتھ ہولہ رکھا ہے، آج نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے کمر سے تھامے ذرا سا اوپر کرتے شدت سے اس کو چھو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پہ بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا۔ گڑیا انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ یشفا کی آنکھوں میں شرارت اور چمک ایک ساتھ ابھری۔ تم سے رات کو پورا حساب لوں گا۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا جبکہ وہ اپنے ساتھ چلتے باسل خان کو دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی جسے اللہ نے اس کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا تھا۔ وہ اس کی لائف کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہوا۔ ضروری نہیں ہر یشفا کو باسل خان جیسا جیون ساتھی ملے، ایسا زیادہ تر ناولز میں ہی ہوتا ہے یا اصل زندگی میں معجزہ، ورنہ کسی صورتحال میں بھی بھاگنے والی لڑکیوں کو فرشتے کم، شیطان زیادہ ٹکراتے ہیں۔ کہانی کو فینٹیسی کی طرح پڑھیں اور انجوائے کریں۔ اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب پہ اپنی رحمت برسائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.